اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم على صلى الله على النبي الأمي الحبيب وآله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی اگلی ویڈیو بھی جو ہے وہ بہت کارآمد ہونے والی ہے، اس لیے ضرور سننے کی کوشش کیجیے گا۔ پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ الحشر، سورہ حشر کی آیت نمبر 6-7 میں بہت عمدہ طریقے سے مال غنیمت اور مال فا اور اسی طرح دوسرے مال کی تقسیم کا ذکر فرمایا گیا، جو کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں کہ بے شک ہر مسلمان کو اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف، جس میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ نیز وہ مال نادار مہاجرین کے لیے ہے جنہیں جبراً نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے اور جائیدادوں سے، یہ نیک بخت تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور ہر وقت مدد کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی راست باز لوگ ہیں اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو دار ہجرت میں مقیم ہے اور ایمان میں ثابت قدم ہیں۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش اور اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر۔ یہ آیت نمبر 8 کا بھی کچھ حصہ تھا۔ توجہ دلائی جا رہی ہے ہماری ان لوگوں کی طرف کہ وہ لوگ جنہیں اسلام لانے کے جرم میں طرح طرح کی اذیتیں دے کر گھروں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا تھا، ان کا وقت بڑی عسرت سے گزر رہا تھا، ان کے مستقل آباد کاری کا ابھی انتظام نہیں ہو سکا تھا، جب بنی نذیر کی اموال و املاک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تو ان لوگوں کو بھی ان کا مستحق قرار دیا گیا۔ اس طرح پہلی دفعہ ان لوگوں کے مستقل آباد کاری کے لیے اہتمام کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اموال فا کے حقدار صرف مہاجرین ہی نہیں بلکہ یہ لوگ بھی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے، اور یہ انصار ہیں جنہوں نے اسلام کی مدد اس انداز سے کی کہ ان کا نام ہی انصار یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مددگار پر پڑ گیا، قیامت تک وہ اسی نام سے یاد کیے جا رہے ہیں اور جائیں گے۔ اس پاک گروہ کا ذکر مولا کریم نے جس محبت بھرے انداز سے کیا ہے وہ آپ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ مدینہ کے مسلمان یا انصار کے الفاظ سے ان کا ذکر شروع نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، یا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو یہاں مقیم ہیں اور ایمان میں مخلص ہیں، یعنی وہ مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہے اور ایمان کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان میں ان کی پختگی اور خلوص کا ذکر فرمایا۔ من قبلہ کا تعلق تبوؤ سے ہے، یعنی مہاجرین کے آنے سے پہلے انصار مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ اگلی آیت میں ان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر آنے والے مہاجرین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا عملی ثبوت ان کے ہر اقدام سے ملتا ہے۔ جب لٹے پٹے خانامہ برباد مہاجرین وہاں پہنچے تو انصار نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنے زمینوں اور باغات میں ان کو حصہ دار بنا دیا۔ جن کی ایک سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی بیویوں کو بھی طلاق دے دیں تاکہ عدت گزارنے کے بعد مہاجرین سے ان کا نکاح کروایا جا سکے۔ اس قلبی محبت اور اخلاص کی مثال دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی تھی، یہ صرف غلامان محبوب رب العالمین کی ہی خصوصیت بتائی گئی ہے۔ مہاجرین کے ساتھ انصار کی محبت اور خلوص کی ایک روشن دلیل پیش کی جا رہی ہے، پہلے آپ ذرا لفظی ترجمہ سمجھ لیجیے۔ فرمایا کہ وہ اپنے دلوں میں حاجت ہی نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا گیا۔ لفظ حاجت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کل ما یجد انسان فی صدرہ مما یحتاج الی ازالتہ فہو حاجات، یعنی اموال فا جو مہاجرین میں تقسیم کر دیے گئے انصار نے اپنے دلوں میں ان کی حاجت کی کبھی محسوس نہیں کی، گویا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے حصول کی ان کے دلوں میں خواہش ہی نہیں ہے۔
استغنا کا یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ علامہ راغب کہتے ہیں یعنی کسی چیز کی حاجت کا معنی یہ ہے کہ اس سے محبت بھی ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو۔ یعنی ایک قسم کا کانٹا ہے جسے حاجہ کہتے ہیں، یعنی اس تقسیم سے ان کے دلوں میں قطعاً کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، نہ ان کے دل میں کوئی کانٹے کی چبھن تک محسوس نہیں وہ کرتے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ جب بنی نذیر کے اموال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ و تصرف میں آ گئے تو حضور نے ثابت بن قیس بن شماس کو یاد فرمایا، انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو بلا لائیں۔ انہوں نے عرض کی اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو بلا لاؤں، یہ سب انصار کو فرمایا سب کو۔ جب اوس اور خزرج حاضر ہو گئے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر انصار کی ان قربانیوں کا ذکر فرمایا جو انہوں نے مہاجرین کے لیے دی تھی۔ پھر فرمایا اگر تم چاہو تو تمہارے اموال اور رفاق کے اموال سب یکجا کر دیے جائیں، پھر ان سب کو مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیا جائے، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے مکانات اور زمینیں جو تم نے مہاجرین کو دے رکھی ہیں وہ تمہیں واپس کر دی جائیں، اور بنی نذیر کے اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اللہ اللہ کیا روح پرور منظر ہوگا، کیسا نور برس رہا ہوگا۔ اس محفل پر حضور کا ارشاد سن کر سعد بن زرارہ اور سعد بن معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مال ان کے پاس ہی رہنے دیجیے اور بنی نذیر کے سب اموال بھی ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجیے۔ سب انصار نے ان کی تائید کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں یہ تجویز منظور ہے، ہم اس پر خوش ہیں۔ اس کے اثار کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا دل خوش ہو گیا، زبان اقدس سے دعا فرمائی اللہم ارحم الانصار، الہی دین کی ان بے لوث مددگاروں پر اپنی خصوصی رحمت فرما۔ چنانچہ انصار کے مشورے سے یہ تمام اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیے گئے۔ انصار میں سے صرف 3 آدمیوں کو جو بہت نادار تھے حصہ ملا، ابو دجانہ، سہیل بن حنیف، ان کے علاوہ اور مشہور یہودی سردار ابن ابی الحقیق کی تلوار حضرت سعد بن معاذ کو عطا فرمائی گئی۔ یہ کمال استغنا، یہ شان بے نیازی غلامان حبیب کبریا علیہ اجمل الصلاۃ والسلام کا ہی حصہ ہو سکتی ہے۔ جمال یار نے جن کے دلوں اور آنکھوں سب کو سیراب کر دیا تھا، ان کے کمال استغنا کی توصیف اس پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ نہیں کہ مالی طور پر وہ بڑے تونگر تھے، ہر چیز کی ان کے پاس بہتات تھی، اس لیے وہ اموال کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ در حقیقت وہ خود ضرورت مند تھے، ان کے مالی حالت بھی قابل رحم تھی، لیکن وہ اپنی ضرورت پر اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کرم سے سارے اسلامی معاشرے کو ہی اسی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ ایک روز ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کیا سحت بھوکا ہوں۔ حضور نے ازواج مطہرات سے پوچھا، وہاں پانی کے سوا کچھ نہ تھا؟ صحابہ کو فرمایا کوئی ہے جو آج رات اس کی میزبانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک آدمی اٹھا، عرض کی یہ سعادت میں حاصل کروں گا، اور اس نوارت کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی یعنی اس مہمان کو اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی خدمت میں بخل نہ کرنا۔ اس نے کہا باخدا میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انصاری نے کہا تو بچوں کو بہلا کر سلا دینا، جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو دیا بجھا دینا، آج رات ہم بھوکے گزارا کر لیں گے۔ جب کھانا تیار ہوا تو بچوں کو سلا دیا گیا، وہ نیک خاتون دیے کو درست کرنے کے بہانے اٹھی اور دیا بجھا دیا۔ ایک ہی دسترخوان پر سب بیٹھ کے میاں بیوی اس طرح ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، مہمان کو احساس کی نہ ہونے دیا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، رات بھوکے گزار دی۔ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہنسے ہیں۔ اس طرح ایک دفعہ کسی آدمی نے بکری کا سار ایک صحابی کو بطور تحفہ بھیجا، انہوں نے خیال کیا کہ میرے فلاں بھائی کا چھوٹے بچے ہیں، اس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، چنانچہ اس کی طرف وہ سر بھیج دیا گیا۔ اس نے تیسرے کے پاس، تیسرے نے چوتھے کے پاس، یہاں تک کہ 9 گھروں سے پھر پہلے آدمی کے پاس واپس پہنچ گیا۔ اس طرح کے ایمان فروز واقعات سے اسلامی کتب بھری پڑی ہیں، ضرورت ہے ان پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔